اللہ کے نز بہترین اسم کہ اس میں عبدیت کا لفظ ہو، عبد اللہ، عبد الرحمن، عبد الفتاح، عبد الرب، جو رب کی طرف اللہ کی طرف سے نسبت ہو ان کو اللہ رب العزت کی عبدیت کی طرف ہے۔ امام طبرانی نے حضرت عبد الملک ابن ظہیر ان نے اپنے ابو سے روایت کیا اور وہ فرماتے ہیں کہ حب الاسماء اللہ عبد اللہ و عبد الرحمن، بہترین اسم اللہ کے نس عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ مسلم نے اس حدیث شریف کو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، اور ایک اور روایت بھی ہے کہ جسے دیلمی نے اور طبرانی نے روایت کی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین ناموں میں سے ایک نام میرا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ قیامت والے دن جہنم کی داروغہ، جہنم کی خزانہ جو ہے وہ اس اسم والے کو اس اسم کی نسبت کی وجہ سے جہنم جانے سے روکیں گے، اور جب اسم محمد رکھیں تو پھر کیا وَلَا يَجْمَعُ بَيْنَ اسْمِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَكُنْيَتِهِ، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسم مبارک محمد اور آپ کی کنیہ ابو القاسم دونوں کو نہ رکھیں۔ ایک بچے کا نام یہ نہ رکھے کہ ابو القاسم محمد، یہ نام نہ رکھیں، اسی لیے کہ ان دونوں ناموں کو اکٹھا رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ یا پھر ابو القاسم نام رکھیں یا پھر محمد نام رکھیں، الگ الگ نام رکھیں۔ لیکن جو حدیث شریف آئی ہے نا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری کنیت اور میرے اسم کو دونوں کو ملا کے کسی ایک بندے کا نام نہ رکھو، تو کچھ فقہا کا قول یہ ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارک کی زمانہ مقدسہ تک محدود تھا، آپ کے زمانہ مقدسہ کے بعد یہ دونوں نام مل کے رکھ سکتے ہیں۔ لیکن زیادہ فقہا اس پر ہے کہ نہیں، آپ کی زمانہ اقدس کے بعد بھی کوئی یہ نام اسی لیے نہ رکھیں کہ اگر وہ بچہ یا جس کا نام ابو القاسم محمد رکھا جائے، اگر وہ کوئی ایسا ویسا کام کر دے اور کوئی بندہ اس کو غصے میں آ کے کوئی گالی گلوچ کرے، کوئی بری الفاظ استعمال کرے ان کے حق میں، تو پھر یہ حضور کی کنیہ اور اسم مبارک دونوں اس بندے پر لاگو ہے، تو اسی لیے ان کا خیال رکھا جائے۔ تو بہتر یہ ہے کہ ابو القاسم محمد نام نہ رکھا جائے، یا محمد نام رکھی جائے یا ابو القاسم نام رکھا جائے۔